السلام علیکم، میں ہوں عدیل خان قصوری اور آج ہمارے جو ہوسٹ ہیں اس پوڈ کاسٹ میں وہ ہیں ڈاکٹر سلیم راؤ صاحب۔ آپ پاکستان محافظ پارٹی کے صدر ہیں۔ آپ کی جو سیاسی جماعت ہے وہ ایک اسلامی نیریٹو رخ لے کے چل رہی ہے۔ آپ کا مشن بڑا کلیئر ہے، آپ کا سلوگن بڑا کلیئر ہے، کلمے کی زمین پر کلمے کا نظام۔ ڈاکٹر صاحب اس کے علاوہ بھی بہت سے عوامی فلاح و بہبود کے کام کرتے رہتے ہیں۔ آج ہم ان کے پاس جس مسئلے کے لیے آئے ہیں وہ مسئلہ کوئی سیاسی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک تھوڑا سا عالمی نوید کا مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ ہے کہ اس وقت جو عالمی سطح پہ حالات ہیں ایران اسرائیل امریکہ جنگ کے حوالے سے، ہم ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب ہمیں آپ کے سامنے بڑا ایک کلیئر سٹانس ہے کہ ایران پہ حملہ ہوا اور ایران کا بہت سا نقصان ہوا، قیادت کا نقصان ہوا، جس کی میں سمجھتا ہوں کہ شاید کہ ازالہ کرنا ناممکن ہے۔ تو اس سارے سینیریو کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جنگ ایران پہ مسلط کی گئی ہے۔ اصل میں امریکہ نے یہ دہشت گردی کی ہے اور اس بات کو پوری دنیا مانتی ہے۔ کوئی ملک دنیا کا اس کے ساتھ نہیں ہے اس جنگ میں، کیونکہ سب سمجھتے ہیں، اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ یورپ والے، دوسرے ممالک والے وہ حق شناسی کر رہے ہیں اس بات میں کہ وہ صرف اس لیے اس کا ساتھ نہیں دے رہے کہ وہ UN کی وجہ سے یا کوئی اتحاد ان کا غیر مسلم ہونے کی وجہ سے اکٹھے ہو جائیں، نہیں، وہ صاف یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے یہ جنگ جو شروع کی ہے یہ ظلم کیا ہے، تشدد کیا ہے، دہشت گردی کی ہے، کیونکہ ایران کے پاس کوئی جوہری ہتھیار نہیں تھے اور نہ ہی وہ ایٹم بم بنا رہا تھا۔ انہوں نے ایک بہانہ بنایا کہ جی وہ بنا لے گا، وہ اٹیک کرے گا اسرائیل پہ۔ یہ سب ان کی ایک سازش تھی، اور اسرائیل کی سازش ہے دراصل۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے یہ مسلمانوں کے خلاف سازش کی ہے، اور مسلمانوں میں کیونکہ ایران کو اپنا پہلا دشمن سمجھتے ہیں، پھر پاکستان کو سمجھتے ہیں، تو ایران کو ختم کرنے کے لیے اس نے امریکہ کو ایران سے لڑایا ہے کہ امریکہ ایک ایسی قوت ابھی تک دنیا میں چلی آ رہی ہے جسے ہم سپر پاور کہتے ہیں، کہ جو ملکوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے۔ لہٰذا اس نے امریکہ کو ایران کے خلاف لڑا دیا کہ ایران امریکہ کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، ایران ختم ہو جائے گا، پھر پاکستان بھی اسی طرح ختم ہو جائے گا، اور اسرائیل گریٹر اسرائیل بنے گا۔ تو یہ جنگ جو ہے یہ دہشت گردی ہے، پوری دنیا اس کو مانتی ہے، اس لیے دنیا امریکہ کے ساتھ نہیں ہے، اسرائیل کے ساتھ نہیں ہے۔ اور اس وقت سب سمجھتے ہیں کہ ایران پہ یہ اٹیک کیا گیا ہے اور اس کی جو تباہی ہو رہی ہے وہ ظلم ہے، مگر ایران کو دیکھیے، وہ واحد قوت ہے دنیا میں اس وقت کہ جو امریکہ کا مقابلہ کر رہی ہے، اسرائیل کا میں مقابلہ آپ کر کی رہی بات ہے۔ کو کٹ کر آپ نے بڑا کلیئرلی کہہ دیا کہ یہ جو جنگ ہے وہ ایک جارحیت ہے، دہشت گردی ہے، اور آپ نے بڑا کلیئر ایک بات کہہ دی کہ ایران پہ جو حملہ ہوا ہے وہ امریکہ نے اسرائیل کے لیے، اسرائیل کے ساتھ مل کے دہشت گردی کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک بڑا ایشو کھڑا ہو گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ایک کنفلکٹ نظر آیا ہے کہ ٹرمپ کہتا ہے کہ میں نے اسرائیل کے کہنے پہ اس میں جنگ میں کھودا، پھر اسرائیل کہتا ہے کہ نہیں ہمارے کہنے پہ یہ اس جنگ میں نہیں آیا، پھر ادھر سے ٹرمپ کہتا ہے کہ میں یہ جنگ رکوا دوں گا، پھر ٹرمپ کہتا ہے کہ یہ جنگ میں نے شروع نہیں کی بلکہ میرے جو ڈیفنس منسٹر ہیں جنہیں وہ وار سیکٹری بھی کہتے ہیں اس نے شروع کی ہے۔ تو یہ بڑا کنفلکٹ نظر نہیں آ رہا اسرائیل اور امریکہ کے اتحاد میں بھی، اور پھر ان کی اپنی جو بیوروکریسی ہے، امریکن بیوروکریسی، خاص کر جو ان کی آرمی کی بیوروکریسی ہے اس میں بھی بڑا تضاد نظر آ رہا ہے، کیا کہیں گے؟ جی، امریکہ کی پارلیمنٹ لے لیں، بیوروکریسی لے لیں، عوام لے لیں، سب مخالف ہیں، اسٹیبلشمنٹ مخالف ہیں اس جنگ کے، اور نہ ہی کسی سے پوچھا ٹرمپ نے، کیونکہ ٹرمپ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں کسی بین الاقوامی قانون کو بھی نہیں جانتا، میں جو چاہوں گا وہ کروں گا۔ لہٰذا اس نے کسی سے مشورہ نہیں کیا، کسی سے پوچھا نہیں، کسی کو بتایا نہیں، اور صرف نیتن یاہو کے ساتھ مل کے اور یہ جنگ شروع کر دی، یہ سوچ کے کہ وینزویلا کی طرح یہ ایک دن نہیں تو 2 دن میں ایران پہ قبضہ کر لیں گے، ایران کے وسائل پہ قبضہ کر لیں گے، وینزویلا کے تیل کی طرح ایران کے تیل پہ قبضہ کر لیں گے، اور یہ
امریکہ گریٹ اگین کا سلوگن پورا کر دیں گے اور اسرائیل گریٹر اسرائیل بن جائے گا. انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ پچھلے 45 سال سے ایران جنگ کی تیاری کر رہا ہے. اسے پتہ تھا ایران کو کہ امریکہ واردات کرے گا، لہٰذا وہ مسلسل تیاری میں تھے. اور الحمدللہ ہم شکر کرتے ہیں اللہ کا کہ ایران نے جس طرح سے مقابلہ کیا ہے کہ امریکہ کو سمجھ آ گئی ہے، اسرائیل کو سمجھ آ گئی ہے. اسرائیل والے رو رہے ہیں کہ کب ہم اپنے گھروں میں سکون سے رہ سکیں گے. وہ یہ رو رہے ہیں کہ سائرن بجنے کے بعد چند سیکنڈ ہوتے ہیں، وہ اوپر والی منزلوں سے بنکرز میں جائیں کیسے؟ تو ان کے لیے تو یہ قیامت برپا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی بات کو آگے سے تھوڑا کٹ کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب، جہاں تک ہم نے آپ کے بارے میں تحقیق کی، آپ سے کچھ نالج آنے سے پہلے ہم کچھ دیکھا کہ جو ہم نے انفارمیشن ملی وہ یہ ملی کہ آپ نے کچھ عرصہ ایران میں سرو کیا ہے اپنی فیلڈ میں. جی. تو آپ نے ایرانی عوام کے بارے میں آپ کے پاس کیا اوپینین ہے کہ وہ لوگ کیسے ہیں؟ وہ ایسے حالات میں ڈٹنے کے لیے تیار ہیں مینٹلی طور پہ؟ آپ نے وہاں پہ تھوڑا سا گراؤنڈ ریئلٹی سے آپ اچھے سے واقف ہوں گے. جی، میں آج ہی سن رہا تھا خبریں کہ ایران میں مظاہرے ہو رہے ہیں کہ ہم نے صلح نہیں کرنی. اسرائیل والے رو رہے ہیں کہ مر گئے ہیں، کسی طرح جنگ بند کرواؤ. امریکہ والے کہہ رہے ہیں جنگ بند کرواؤ. اور ٹرمپ جو یو ٹرن لے کے تھک گیا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے، میں نے یہ تباہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، میں نے قیادت پہلی اڑا دی، دوسری اڑا دی، تیسری اڑا دی، نیوی ختم کر دی، ایئر فورس ختم کر دی، سب کچھ کر دیا. اس کے باوجود خود ہی جنگ بندی کرایا کہ 5 دن کے لیے جنگ بندی کی، اب 10 دن کے لیے اور کر دی. یعنی اس وقت امریکہ شکست خوردہ ہے. اور ایرانی عوام کا جذبہ دیکھیں، ان کی قومیت دیکھیں، ان کی تاریخ دیکھیں کہ وہ آج بھی کہہ رہے ہیں، مظاہرے کر رہے ہیں کہ ہمیں صلح نہیں کرنی، ہمیں امریکہ کو، اسرائیل کو سبق سکھانا ہے کہ وہ پھر کبھی کسی ملک پہ دہشت گردی نہ کرے. جی عزیز ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب نے بڑا کلیئر سٹانس لیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو ایران کے لوگ ہیں ان کا جذبہ بلند ہے، جو ایران کے آفیشلز ہیں ان کا جذبہ بلند ہے. امریکہ غلطی کر گیا، اسرائیل غلطی کر گیا کہ انہوں نے اپنے حریف کو اچھے سے اسٹڈی نہیں کیا، پڑھا نہیں، اور وہ جنگ لڑنے کے لیے آ گیا اور اپنے سے کئی گنا کمزور ملک سے جنگ لڑنے آیا تھا. ان کا تصور یہ تھا کہ ہم ان کو 1 دن میں 2 دن میں کنٹرول کر لیں گے، رجیم چینج ہو جائے گا اور سب کچھ ہمارے کنٹرول میں ہوگا. یہاں میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں کہ میں 6 سال ایران میں رہا اور وہ جنگ کے دن تھے اور وار ایریاز میں رہا. میں نے بمباری کے بعد لاشوں کے ڈھیر اس طرح سے دیکھے ہیں جیسے یہاں آپ عید الاضحیٰ پہ قربانی کے جانوروں کے کھالوں کے ڈھیر دیکھتے ہیں. اتنی تباہی کے باوجود ایران نے 8 سال جنگ لڑی ہے. یہ قوم شکست ماننے والی نہیں ہے. اگر ابھی بھی 50 سال ایران کو جنگ لڑنا پڑے، ایران ہار نہیں مانے گا، جنگ لڑے گا. دیکھا جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ انہوں نے وہاں پہ جو حالات دیکھے، اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا، تو یہ ایک واضح دلیل ہے کہ مضبوط ذہن کے لوگ، ان کی پرورش ایسے کی گئی ہے، ان کو موڈیفائی ایسے کیا گیا ہے کہ وہ جنگ کے لیے تیار ہیں. انہیں اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے جنگ 2 دن میں ختم ہو یا 2 سال میں یا 10 سال میں. اس جنگ میں تو ابھی 2000 شہید نہیں ہوئے، اس جنگ میں 2 لاکھ سے زیادہ شہید ہوئے تھے. تو ابھی تو ان کے تو جنگ کا آغاز ہے اور امریکہ تھک گیا ہے، اسرائیل تھک گیا ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے لگتا ہے جو انشاءاللہ امریکہ ہے وہ 2001 میں امریکہ نہیں رہا. تو امریکہ بہت کمزور ہو گیا ہے اور اس جنگ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ امریکہ مزید کمزور ہوگا اور اسرائیل بھی وہ والا اسرائیل نہیں ہوگا. اور ہم اسی سب پہ اتفاق کرتے ہیں کہ خدا کرے ایران کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ اچھے ہوں، کیونکہ جنگ کسی کے بھی حق میں ہو وہ بہتر نہیں ہوتی، جنگ تباہی لاتی ہے. اور ڈاکٹر صاحب کی پارٹی، جہاں تک ہم انہیں جانتے ہیں، یہ لوگ امن کے خواہاں ہیں، امن کے خواہش مند ہیں، جنگ کے خواہش مند نہیں ہیں. یہ تو یہ کہتے ہیں کہ حریف اگر آئے تو پہلے سے بیٹھ کے بات کرو. تو انشاءاللہ ہم بہت جلد آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں ملتے ہیں. اپنا خیال رکھیے.